دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے قرآن پاک کے بعد روئے زمین پر موجود سب سے صحیح ترین کتاب کی شرح بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا، یعنی بخاری شریف، جس کے بارے میں علماء اسلام متفق ہیں کہ قرآن عظیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف ہے، اور اس کی حدیثوں کا سننا سنانا یقیناً بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک تو قرآن پہ ہمارا بہت زیادہ اعتماد ہے، اور پھر بخاری شریف جیسی عظیم حدیث کی کتاب اس پر بھی الحمدللہ مسلمان بہت اعتماد کرتے ہیں، اور ہمارے لاکھوں شرعی مسائل اس پاکیزہ کتاب کی پاکیزہ احادیث کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری بھی دیرینہ خواہش تھی کہ قرآن پاک کی تفسیر کا موقع بھی میڈیا پر حاصل ہو اور درس بخاری شریف کا موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں خواہشیں پوری فرمائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تدبر قرآن کے نام سے ایک الحمدللہ ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں پورے قرآن کی تفسیر 3-4 سال میں مکمل ہوئی، اور اب اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ارادہ تو یہی ہے کہ بخاری شریف کی جتنی زیادہ سے زیادہ احادیث ہم کور کر سکیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس میں ہم نے کوئی حدیث بیچ میں چھوڑی نہیں ہے۔ جس ترتیب سے کتب میں بزرگان دین نے احادیث جمع کی ہیں اسی ترتیب سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے جو ریگولر دیکھنے والے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ضرور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا نصیحت فرما رہے ہیں، کیا درس فرما رہے ہیں، کس چیز کی اصلاح کر رہے ہیں، کون سا شرعی حکم سکھانا مقصود ہے۔ تو جب ہم احادیث کریمہ سنیں گے تو انشاءاللہ ان تمام پہلوؤں پر اچھی طریقے سے توجہ ہوگی، اور الحمدللہ ہمارا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم حدیث بیان کرنے کے بعد ان نکات پر خاص طور پہ توجہ کرتے بھی ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور ہم غیر ارادی طور پر روحانی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ درس بخاری بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور کوشش یہ کریں کہ نہ صرف خود آپ دیکھیں بلکہ دوسروں تک بھی اس کے دیکھنے کی ترغیب پہنچائیں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے پر کوئی شخص ریگولر یہ پروگرام دیکھنا شروع کرے تو آپ کے لیے بھی عظیم الشان ثواب جاریہ ہو جائے گا، اور اس شخص کے اصلاح کے امکانات بھی بہت بڑھ جائیں گے۔ ہم 65 حدیثیں ابھی تک مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 66ویں 66 نمبر حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ حضرت ابو واقد لیثی رحمۃ اللہ علیہ اس کے رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس وقت 3 اشخاص اندر داخل ہوئے۔ اب یہ مجلس تھی، سرکار کا طریقہ یہ تھا آپ تشریف فرما ہوتے تھے، حلقہ لگ جاتا تھا، تو 3 اشخاص ذرا دیر سے تشریف لائے۔ 2 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ کر آگے آ گئے، اور ایک نے مجلس دیکھی اور چلا گیا۔ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے حلقے میں کشادگی دیکھی، یعنی خالی جگہ محسوس کی، تو وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا، اور دوسرا مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، جبکہ تیسرا پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعظ و نصیحت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ پھر فرمایا ان میں سے ایک نے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ لی تو اللہ تعالی نے اس کو پناہ عطا فرمائی، اور دوسرے نے اللہ تبارک و تعالی سے حیا کی تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے حیا فرمائے گا، اور تیسرے نے اعراض کیا یعنی منہ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے اعراض فرمائے گا، یعنی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، اپنی رحمت کا رخ اس سے موڑ دے گا۔
تو دیکھیے اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، باقاعدہ حلقہ لگتا تھا اور اس میں علم دین سکھایا جاتا تھا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے دینی حلقوں میں حاضر ہوا کریں، علماء سے رابطہ رکھیں اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ سیکھا کریں تاکہ جہالت دور ہو، معلومات میں اضافہ ہو اور ہزارہا برائیوں سے انسان بچنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ہم نے بارہا آپ کو سمجھایا کہ ایک ہوتا ہے مسئلہ معلوم کرنا اس وجہ سے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کاروبار کے سلسلے میں، شادی بیاہ کی رسومات کے سلسلے میں، اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے پیسے کے لین دین کا اور ہم اس کیس میں پھنس جاتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں اس کا شرعی حل معلوم کیا جائے، تو ہم جاتے ہیں علماء کے پاس اور شرعی حل معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک شخص ضرورت محسوس کرتا ہے تو علماء کے پاس جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ریگولر نہیں جا رہا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں علماء کے پاس چلا جاتا۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کو معلوم ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ قابل تشویش بات ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری کیا ضرورت ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہی ہے کہ ہمیں قدم قدم پر شرعی رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہم اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس بات پہ توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں خود جا کر علماء کے بیانات سننے چاہیے، خصوصاً اہل علم کی مجالس اختیار کرنی چاہیے، اس کو غور سے سننا چاہیے تاکہ اس کو سننے کے بعد انسان کو خود بخود احساس ہوتا ہے فلاں مسئلے میں تو واقعی مجھے ضرورت تھی، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں ضرورت ہے اور مجھے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے علم سیکھنا چاہیے۔ تو پھر آہستہ آہستہ انسان الحمدللہ بہت سی مسائل کی ضرورت کو محسوس کر کے ان کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ جیسے ہمارا پروگرام احکام شریعت آتا ہے، اس میں ہم مسائل وغیرہ بیان کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، بلکہ فیملیز میں کہوں گا ایسی ہیں کہ جب ہم نے طلاق کے مسائل بیان کیے تو انہوں نے رجوع کیا، یعنی وہ اپنی ایک لائف گزار رہے ہیں، بالکل نارمل لائف ہے، بالکل پرسکون لائف ہے بظاہر، انہیں کوئی اپنی شادی سے متعلق طلاق سے متعلق مسائل معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب انہوں نے طلاق کے مسائل سنے تو احساس ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بیان ہو رہی ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، اچھا ایسا ہوا تھا تو کیا ایسا رزلٹ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو پھر تشویش پیدا ہوئی کہ اچھا تو پھر ہمیں معلوم بھی کرنا چاہیے۔ جیسے ایک دفعہ ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ جس طرح زبان سے طلاق ہو جاتی ہے ایسے ہی لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو ایک بہن نے ہم سے رجوع کیا اور انہوں نے بتایا کہ خود لکھا انہوں نے کہ ہم بھی جاہل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میرے شوہر بھی جاہل ہے اور میرے شوہر نے آج سے کم و بیش 20 سال پہلے مجھے زبان سے طلاقیں دی، 3 طلاقیں دیں، اور جب میں نے کہا کہ تو طلاق ہو گئی تو میرے شوہر نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا کہ بے وقوف تجھے پتہ نہیں طلاق تو لکھ کر ہوتی ہے، زبان سے کوئی ہوتی ہے، تو میں خاموش ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ 20 سال بعد ایک ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا اور اس میں آپ نے بتایا کہ زبان سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو آج یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوا تو پھر ہم نے جدائی اختیار کی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اس کم علمی کی وجہ سے ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ مسئلہ سیکھنے کی ضرورت تھی، لیکن جب انہوں نے سنا تو احساس ہوا کہ ہمیں ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں خود اپنی ضرورت کا احساس و شعور ہی حاصل نہیں تھا، اور جب انہوں نے سنا اپنی ضرورت کا احساس ہوا تو 20 سال سے لگاتار چلنے والے ایک گناہ کا سلسلہ منقطع ہوا۔ دیکھیں کم علمی عذر نہیں ہے، ہمارا مذہب اسلام مکمل مذہب ہے اور پھر پاکستان ایک دارالاسلام ہے، بلکہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، علماء موجود ہیں، وہاں پر ہم سیکھ سکتے ہیں علماء سے جا کر، تو وہاں جہالت عذر نہیں ہے۔ لہذا اگر 20 سال تک وہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ وغیرہ کے پروسیس کے ساتھ رہتے رہے تو یہ گناہ ہوتا رہا 20 سال تک، اور گناہ بھی کون سا ہے؟ یہ زنا ہے، اس لیے کہ جب مرد 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے روڈ پہ چلنے والے 2 اجنبی، اور پھر ان اجنبیوں کا ساتھ رہنا اور پھر 20 سال گزارنا اور اس 20 سال میں بچوں کا بھی پیدا ہونا، تو آپ غور کریں کہ
اگر ایک انسان علم کی ضرورت کو محسوس نہ کرتے ہوئے اس سے روگردانی کرتا رہے تو وہ کس قدر خطرناک مہلکات میں ہلاک کرنے والے امور میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک کیس ہے، ایسے سینکڑوں کیس ہیں. اب شاید آپ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے، نوکری بھی ہے، خاندانی مسائل بھی ہیں، اس کے بعد ہمیں کہاں اتنا ٹائم ملتا ہے کہ ہم باقاعدہ علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھیں. صحیح ہے، بجا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی دارالعلوم کو باقاعدہ جوائن کر کے، کسی اکیڈمی کو جوائن کر کے مسلسل آپ ریگولر کلاسز اٹینڈ کریں. اگر ایسا کر سکتے ہیں تو چلیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو آج کل دیکھیں میڈیا ماشاءاللہ بہت اچھا فعال ہے اس سلسلے میں. خصوصاً ہمارے کیو ٹی وی کو آپ دیکھ لیں کہ ہر طرز کا اس میں پروگرام موجود ہے. اگر آپ اس میں علم شرعی احکام سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی پروگرام موجود ہیں. اصلاحی آپ بیانات سننا چاہتے ہیں جو ظاہری باطنی گناہوں کی تفصیلات پر مشتمل ہوں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ کو قرآن سیکھنا ہے، تجوید سیکھنی ہے، ایسے پروگرام موجود ہیں، آپ ان کو بھی سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کم از کم ایک کیو ٹی وی پہ چلنے والے پروگرام کو اپنا وقت نکال کر آپ دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ لائیو دیکھ رہے ہوں، ریپیٹ میں دیکھ لیں آپ، لیکن آپ کو گویا کہ اس وقت اس عالم کی صحبت حاصل ہے. اور انشاءاللہ جب آپ سنیں گے خصوصاً جو شرعی مسائل سے متعلقہ پروگرام ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ واقعی بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اوہو اس میں تو میں بھی مبتلا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایسا ہوتا ہے، اچھا یہ خطا تو میں بھی کر رہا ہوں، مجھے آج تک علم نہیں ہوا تھا کہ میں یہ خطا کر رہا ہوں. تو اس طرح انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور الحمدللہ بہت سارے امور میں وہ اس اگرچہ جسمانی لحاظ سے دور ہیں لیکن ایک اسکرین کے ساتھ ایسا رابطہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے علماء کی صحبت کی برکت حاصل ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بٹھا کر اس طرح علوم دینیہ سکھایا کرتے تھے، ان کے اندر فکر آخرت بیدار کیا کرتے تھے. دوسرا اس سے جو رہنما ہیں، مشائخ ہیں، پیر عظام ہیں، ان کے لیے بھی ایک درس موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر علم کی حیثیت دیکھیں تو آپ عالم، صحابہ کرام عوام. اگر آپ کے رہنما ہونے کی حیثیت دیکھیں تو آپ لیڈر، وہ آپ کے ماتحت. اگر آپ کے طریقت کے معاملات کو دیکھیں، باطنی تربیت اور آپ کا خاص پریکٹیکل کر کے دکھانا، تو اس صورت میں آپ شیخ اور وہ سارے مرید. تو اگر ہم چاہیں تو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں جہاں رہنمائی درکار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بطور رول ماڈل اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے مشائخ اعظام یہی طریقہ اختیار کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا، ہمارے علماء یہ طریقہ اختیار کریں جو ان کے سرکار، ان کے سردار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ اپنے متبعین کو جمع کریں اور ان کو شرعی احکام سکھانے کے ساتھ ساتھ ایسے واضح و نصیحت کریں کہ اس سے وہ گناہ سے دور ہوں، نیکیوں کے قریب آئیں، روحانی ترقیاں ہوں، عبادات پہ استقامت ملے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، اچھی صحبت میں آنے کے لیے ذہن تیار ہوں. تو یہ معاشرہ بہت اچھا سنور سکتا ہے اور بہت حد تک اس میں ایک انقلابی تبدیلی نظر آ سکتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر مایوسی کا دورہ ہے. بعض اوقات علماء بھی مایوس ہو جاتے ہیں جو خصوصاً جمعہ پڑھاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، لوگ عوام سامنے ہے، لیکن وہ ان کی اصلاح سے بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ سنتے تو ہے نہیں، تو پھر وہ اصلاحی بیان چھوڑ کر رطب و یابس لے لیتے ہیں، یعنی تر اور خشک چیزیں. کچھ تھوڑا سا ایک چٹکلا چھوڑ دیا، کوئی ایک حکایت سنا دی، کوئی خوبصورت سا واقعہ سنا دیا، لوگ خوش ہو گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگا، اس کے بعد چلیں جمعہ پڑھایا، ختم ہو گیا. جو شخص 25 سال سے سامنے بیٹھ رہا تھا، جو اس کی علمی حیثیت 25 سال پہلے تھی، اس میں تھوڑی بہت ہلچل ہوتی ہے، ورنہ باقاعدہ وہ ترتیب کے ساتھ کوئی علم نہیں سیکھ پاتا، اصلاح نہیں کر پاتا. اسی طرح مشائخ عظام میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہ ہر ایک عالم ایسا کرتا ہے، بہت اچھے بیانات بھی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ اس کا پھل بھی دیکھتے ہیں. الحمدللہ میں بھی اپنے جمعۃ المبارک میں جب میں بیان کرتا ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ شرعی مسائل کا بیان ہو اور یا پھر اصلاحی بیان ہو، سوچ اور فکر میں انقلاب پیدا ہو، طبیعتوں میں انقلاب پیدا ہو. واقعی جو ہمارے سامنے اپنا قیمتی وقت نکال کر آ کر بیٹھ رہا ہے، جب وہ اٹھے تو اپنے سوچ اور فکر میں ایک نمایاں اور پازیٹیو چینج لے کر اٹھے جس کا اثر معاشرے پر بہت خوشگوار پڑے.
سب سے پہلے ان کی اپنی شخصیت پر، پھر ان کے گھر والوں پر، پھر اس سے منتقل ہو کے دوسروں تک پہنچے، تو اس طریقے سے معاشرے کے ایک بڑے حصے کے سنورنے کے امکانات ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر عالم ایسا کرتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اسی طرح مشائخ عظام ہر ایک اپنے منصب کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ بعض اوقات عوام ایک عالم سے اتنی عقیدت نہیں رکھتی ہے جتنا ایک مرید اپنے پیر سے عقیدت رکھتا ہے۔ اگر پیر صحیح پری پلاننگ ان کی اصلاح کرنے کے لیے ایک باقاعدہ اصلاحی کوشش کرے اور استقامت کے ساتھ کرے تو کوئی بعید نہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والے اکثر لوگ گناہوں سے تائب ہو کر مکمل طور پہ نیک بن جائیں، عبادات پہ استقامت پذیر ہو جائیں اور گناہوں سے شدید نفرت کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بس یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے قصے ہوتے ہیں، معرفت سے بھرپور باتیں ہوتی ہیں، اور اس کا اصل مقصود ایسے نظر آتا ہے جیسے صرف اپنے مرید کو متاثر کرنا ہے اور یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ایک روحانی قوت کے حامل ہیں، اور تم چاہے عمل کرو یا نہ کرو ہمارے پاس آتے رہو، میدان معاشر میں ہمیں اتنے بڑے بڑے مناصب ملیں گے کہ جس کو اشارہ کریں گے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو پھر مرید بھی سوچتا ہے کہ چلو جی کوئی نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو، اور فراڈ چھوڑو یا نہ چھوڑو، بری باتیں چھوڑو نہ چھوڑو، وہ حضرت کے آستانے میں پہنچ کے نذرانہ دے دیں گے انشاءاللہ اور اپنا کام ہو جائے گا۔ میں پھر اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ ہر پیر ایسا نہیں ہے، بہت اچھے اچھے الحمدللہ مشائخ ہیں جو مریدین کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں جیسے میں نے عرض کیا وہ واقعی اس کا پھل بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہر جگہ ایسا ہی معاملہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے متبعین کو جمع کرنا اور ان کو علمی باتیں سکھانا جاری و ساری ہو جائے تو بہت ہی پیارا چینج آ سکتا ہے، بہت پیاری تبدیلی آ سکتی ہے۔ بالفرض ایک پیر صاحب کے صرف 4 مرید ہیں، صرف 4، اور انہوں نے ان 4 کی اچھے انداز سے اصلاح کر دی تو حقیقتاً ان 4 کی نہیں کی ہے، یہ 4 خاندانوں کی اصلاح ہے، کہ ان کی جتنی نسلیں ہیں وہ اچھی بنیں گی۔ پھر یہ 4 آپ دیکھیں، 4 سے اگر ایک ایک بچہ بھی ہوتا ہے تو 8 ہو گئے، پھر ان کے آگے ایسا ہوتا ہے تو 8 اور 8 16 ہو گئے۔ یہ تو میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ بھی اس وقت جب صرف اپنی فیملی پہ توجہ فوکس کی جائے۔ ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے نیک پرہیزگار متقی اور اپنے روحانی اعتبار سے پر اثر شخصیت کا حامل ہو جاتا ہے، اس کے اثرات پھر اطراف میں پھیلنا شروع ہوتے ہیں، دوست، احباب، رشتہ دار، اور اس طریقے سے نہ صرف اپنی فیملی بلکہ دوسروں کے بھی خاندانوں تک اس کے اچھے اثرات پہنچتے ہیں اور ان میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس طریقے سے یہ نہ دیکھا جائے کہ جی کتنے لوگ ہیں اور کیا ہیں، بلکہ اصلاح کا کام ہونا چاہیے۔ ایک قیمتی فرد اگر ہم تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حقیقتاً وہ لاکھوں پر بھاری ہے۔ 1 لاکھ ایسی آ کر بیٹھیں اور بس باتیں کریں اور چلے جائیں، اور ایک آدمی آ کر واقعی اپنی اصلاح کرے یا ہم اس کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اسے اس طرح تیار کر لیں کہ وہ معاشرے میں بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہو، تو یقیناً یہ ان 1 لاکھ پہ بھاری ہے۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا تو ایک صحابی کروڑوں پہ بھاری ہوا۔ انشاءاللہ اس پہ سلسلہ کرام جاری و ساری رکھیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔